بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے. اب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی ہے جن کو ٹکٹ پی ٹی آئی کا ملا ہے, لیکن بلہ چھن گیا تو ان کو مجبوراً آزاد لڑنا پڑا. تو کیا ان کو ساتھ ملانا پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت سازی کے لیے, وزارت عظمیٰ کے لیے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ کھوڑو صاحب. اس وقت بیٹ الیکشن میں نہیں ہے, جی, یعنی پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہے. ان کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں آزاد حیثیت سے, کسی کو کوئی نشان ملا ہے, کسی کو کوئی نشان ملا ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب تو میں نے سنا ہے خود اس نے کہا ہے کہ جی آزاد ممبران کو ووٹ مت دو, آزاد جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ کبھی یوں ہو جائیں گے کبھی یوں ہو جائیں گے. یہ پرانی بات ہے, یہ 2018 سے پہلے کی بات ہے. اس الیکشن سے پہلے کی بات ہے, جو 24 کو ہو رہی ہے الیکشن, اس سے پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ آزاد کو ووٹ مت. لیکن سر ٹیکنیکلی یہ ان کو ٹکٹ تو پی ٹی آئی کا ملا ہے نا, یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. اس کو نہیں مانتا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بیٹ نہیں ہے, اس لیے پی ٹی آئی سر نہیں ہے. انتخابی نشان نہیں ہے نا, ٹکٹ تو پی ٹی آئی کا ہے نا ان کے پاس. نہیں, پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تبھی ہوتا ہے جب ان کو ٹکٹ پہ بیٹ کا نشان بھی ملتا ہے. اب کسی کو بینگن ملے ہے, کسی کو جوتا ملا ہے, کسی کو توا ملا ہے, تو میں اس کو کیسے سمجھوں وہ پی ٹی آئی کے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. اب آزاد لوگ کھڑے ہو گئے نا, وہ اپنے آپ کو آزاد کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو آزاد کہنے پر مجبور ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہیں وہ آزاد. اور آزاد ممبران کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن. لیکن سر پھر سیاست میں اخلاقیات اصول کہاں گئے جب یہی آزاد امیدوار 2018 میں جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین کا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے شدید تنقید کی تھی. میں کہہ رہا ہوں نا, اخلاقیات کی ہی بات کر رہا ہوں. وہ بھی اخلاقیات تھے جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے 3 حصوں میں بٹ گئے, وہ بھی تو اخلاقیاتی بات تھی یا نہیں تھی؟ اخلاقیات اگر ہوتے تو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, یہ رائٹ؟ بات سنیں. عمران خان نے بھی یہ حرکت کی, نواز شریف بھی حرکت کر سکتا ہے, تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں؟ سر یہ آپ کی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر نواز شریف نے غلط کیا, عمران خان نے غلط کیا, تو پیپلز پارٹی بھی کرے گی. خلیدہ صاحبہ پلیز, وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے. اچھا ٹھیک, رائٹ. آئے گئے, انہوں نے نشان لیے, اب وہ کھڑے ہیں, اور وہ مجبور ہیں یا نہیں ہے مجبور, آزاد طور پر اناؤنس کرنا پڑ رہا ہے ان کو. سر بیفور آئی گو ٹو اے شارٹ ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ مل جائیں یا نہ مل جائیں, یا پھر گروپ اسمبلی میں آزاد بنا لیں. سر اس پہ ذرا ایک اچھا گروپ بنا لیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, یس نو؟ ڈیبیٹ بعد میں کرتے ہیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جب الیکشن لڑ کے آئیں گے, الیکشن کمیشن ان کو ٹائم دے گا 4 دن 8 دن, آپ جوائن کر لیں کوئی پارٹی. ہاں جی, وہ قانون یہی ہے. وہ جس پارٹی کو چاہیں جوائن کریں یا نہ جوائن کریں, یا انفارمل, قانون یہی ہے ملک کا. کوئی گروپ بنا لیں جی ہوتا ہے, یا پی ٹی آئی نظریاتی بنا کے رکھی ہوئی انہوں نے, وہاں چلے جائیں. بہت سارے آپشن ہیں, ملن دیکھی جائے گی. بڑی معنی خیز باتیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ مجھے سنا ہے کہ پلان بریک کا دل نہیں کر رہا آپ کی معنی خیز باتوں پہ. دیکھو کہہ رہے ہیں نا کہ پلان بی سی ہے, لیکن قانونی پوزیشن ہوئی ہے جو کھوڑو صاحب نے بتائی ہے, ایمانداری کی. یہ آپ کا کون سا پلان ہے؟ نہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے, ہم تو سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے جو انہوں نے توڑ لیے تھے جہازوں والے, وہ واپس آ گئے. اس زمانے میں میرے پر بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا, میں بھی ساؤتھ پنجاب کا ہوں, مجھے بھی توڑنا چاہتے تھے. وہ لوگ واپس آ گئے ہیں کہ پیپل پارٹی میں جو وہاں سے بھگائے تھے انہوں نے, کچھ ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں, کچھ وہاں انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ کا لیگل رائٹ یہی ہے, بھلے جس پارٹی کو جوائن کریں, پیپل پارٹی کو جوائن کریں, ہمیں جوائن کریں, جے یو آئی لا یہی ہے. سینٹر علی ظفر صاحب, سر آپ کا ٹیک آن دس. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ 3 قسم کے, کینڈیڈیٹس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پارٹی سمبل پہ الیکشن لڑے ہوں, دوسرے وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے نومنی ہیں, لیکن یعنی پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں, ہمیں اس پارٹی نے نامنیٹ کیا ہے, لیکن ہم ایک مختلف اپنے سمبل سے لڑ رہے ہیں, پارٹی کے سمبل پہ نہیں لڑ رہے. اور تیسرا کینڈیڈیٹ ہے جو بالکل آزاد ہوتا ہے. جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے, جو دوسرے کیٹیگری کا جو نامنی ہے, ایک پارٹی کا ممبر ہے, وہ اس کے اوپر آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ لگتا ہے. آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ وہ اگر پارٹی کا نامنی ہے تو پھر اس کے اوپر جو پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کا پابند ہے.
وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اچھا. اس لیے اگر آپ پارٹی جو بے شک کسی الگ سمبل سے لڑ رہا ہو لیکن پارٹی کا وہ نامنی ہو, تو وہ چونکہ آزاد اس سینس میں نہیں ہے کہ بالکل ہی آزاد ہے, وہ پارٹی کا ہی نامنی ہے, اس کو اگر کوئی کوشش کرے گا کہ میری پارٹی میں آ جاؤ, تو یقینی طور پہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی اور وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی 63 کے اے کے تحت جو آئین کا آرٹیکل ہے. اگر آپ بالکل آزاد ہوں, یعنی آپ کہیں کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نامنی نہیں ہوں, ممبر نہیں ہوں اور میں آزاد لڑ رہا ہوں, اس کو پھر کوئی بھی پارٹی لے جا سکتی ہے, اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. لیکن جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اس وقت ہیں, انہوں نے اپنے نامینیشن فارمز میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ممبر ہیں اور وہ پارٹی کے ہی نامنیز ہیں. وہ جب الیکشن جیتیں گے تو وہ پارٹی کے ہی پالیسی کے تابع ہوں گے آرٹیکل 63 اے کے تحت. اور اگر ان کو کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی ان کو انسینٹیو دے گا, کوئی پوسٹ دے گا, کوئی پیسے دے گا, تو وہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی. یہ میرا موقف ہے. اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کی بات میں بھی وزن ہے, ان کا اپنا موقف تھا. میں نے آپ کو قانون کی پوزیشن جو مجھے سمجھ آئی میں نے ایکسپلین کر دی. ویری انٹرسٹنگ. یہ دو ڈفرینٹ نیریٹیوز ابھی سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ 63 اے تب لگتا ہے جب ایک آدمی کسی پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑ کے ممبر منتخب ہو گیا اور اس کو 3 چیزوں میں پارٹی کی لیڈرشپ کی پابندی کرنی ہے, 4 کی: ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور فائنانس کا بل. اس کے علاوہ وہ آزاد ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ان پہ اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی رائے ہے. لیکن سینیٹر ظفر صاحب نے نامنی کا بھی ایک ڈفرینسیشن بتا دیا. ہمارے علم میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ابھی دیکھا جائے گا.